بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں للیتا جی کو پہلی بار سن 2008 میں ملا تھا۔ اردو بولنے اور بات کرنے کا طریقہ انتہائی سلجھا ہوا اور رکھ رکھاؤ میں اپنی ایک جاذبیت تھی۔ اس ملاقات کے کئی برس بعد مجھے معلوم ہوا کہ للیتا جی کبھی ہندو ہوا کرتی تھی۔ وہ مسلمان کیسے ہوئی، یہ لکھنے کی اجازت انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے دی ہے۔ ان کا واقعہ انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ناظرین، سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ للیتا جی نے بتایا کہ ہمارا سارا خاندان بمبئی میں رہتا تھا۔ میرے والد سول پراپرٹیز فار پروڈکشن کے لیے کام کرتے تھے اور انہیں تقسیم ہند کے بعد لاہور تعینات کر دیا گیا تھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ والد صاحب ہم کو لاہور لے آئے۔ 60 کی دہائی میں ہمارے گھر لاہور کی اہم شخصیات آتی رہتی تھیں۔ بھارت سے آنے والی نامور شخصیات اور کرکٹرز آتے رہتے تھے۔ بھارت سے آنے والی نامور شخصیات اور کرکٹرز کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی شادی والد صاحب نے بمبئی میں کی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور اس کا نام چنچل رکھا گیا، لیکن چنچل ابھی 3 سال کی تھی تو مجھے طلاق ہو گئی۔ میرے والدین تب تک لاہور میں ہی تھے۔ میں 1-2 برس تو افسوس کے مارے بمبئی میں اپنے والدین کے گھر موجود رہی۔ میرے والدین بہت ہی پریشان رہتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور مجھے لاہور میں حکومت پنجاب کے ہینڈی کرافٹس کے شعبے میں نوکری مل گئی۔ اس کے بعد میں مصروف رہنے لگی۔ گھر والے خوش تھے کہ میرا دل لگنے لگا ہے۔ یہ شاید 1962 کی بات تھی کہ خانہ کعبہ کے غلاف چڑھانے کی باری پاکستان کی تھی۔ غلاف کعبہ بنانے کی ذمہ داری ہمارے شعبے کو ملی۔ یہ میرا شعبہ تھا، لیکن میں ہندو تھی۔ نگرانی کا کام تو میرا ہی تھا، لیکن مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ غلاف بنانے کے لیے جتنی بھی لڑکیاں آتی تھیں سبھی نوجوان تھیں اور غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں۔ خیر، میں بھی دل سے سب کا احترام کرتی تھی اور میں اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتتی تھی۔ جب غلاف بنانے والی لڑکیاں قرآن کی تلاوت کرتی تھیں تو اس کا میرے دل پر گہرا اثر ہوتا تھا۔ میری زندگی تبدیل ہونے لگی تھی۔ اسی دوران مجھے عجیب سے خواب آنے لگے تھے۔ میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک خواب یہ آتا تھا کہ میں چنچل کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھی ہوں اور دور ایک کالا پتھر ہے جس کے ارد گرد چیونٹیاں گھوم رہی ہیں۔ پھر ایک خواب آیا کہ میں مسلمانوں کے شہر مدینہ میں ہوں اور میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا۔ مجھے لگا کہ میں نے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دیکھا۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتانے کے حوالے سے بہت مشہور تھے۔ میں نے ان سے خوابوں کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہاری بیٹی کسی دن مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس وقت میں نے سوچا، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ 1-2 سال گزرے، میرا اسلام کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران میرے والد نے کہا کہ مال روڈ پر ہینڈی کرافٹس کی اپنی دکان کھول لو۔ میرے خیال سے لاہور میں کسی لڑکی کی یہ پہلی دکان تھی۔ لوگ دور دور سے میری دکان پر آیا کرتے تھے۔ میں نے اس دکان کا نام پاپولر پروڈکشن رکھا تھا۔ شاید یہ دکان اب بھی مال روڈ پر موجود ہے۔ میں 20 سال سے زائد عرصہ ہوا پاکستان نہیں گئی۔ میں نے کچھ ملازم بھی رکھ لیے۔ اسی دوران میں نے دل سے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی۔ میرے خواب بڑھ گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجحان بھی بڑھ گیا تھا۔ میرے مسلمان لڑکیوں سے رابطے بھی تھے۔ آخر ایک دن میں باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہوئی تو گھر بھی بتا دیا۔ میرا نیا نام شاہدہ ہے۔ یہ میرے لیے ایک مشکل دور تھا۔ مذہب کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ایسا کہنا آسان نہیں، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا خاندان برہمن تھا۔ میرے مسلمان ہونے کی خبر سنتے ہی ایک دم کوہرام مچ گیا اور میری بیٹی کو دوبارہ بمبئی میں اس کے والد کے پاس بھیج دیا۔ تب وہ 9 سال کی ہو گئی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے بات تک کرنا چھوڑ دیا۔ میں بھی ڈٹی رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد میں نے ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر لی۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا اور مجھے کسی طرح کی کمی نہ آنے دی۔
میرے والدین مجھ سے تقریباً 10 سال تک ناراض رہے، لیکن پھر تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ آخر والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں۔ چنچل کی اس کے والد نے شادی کروا دی اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ کینیڈا چلی گئی، لیکن میرا مسلمان ہونا اس کے لیے طعنہ بنا رہا۔ آخر یہ ہوا کہ 28 سال کی عمر میں اسے بھی طلاق ہو گئی۔ کوئی اور وجہ بھی ہوگی، لیکن چنچل کا شوہر اسے مسلسل میرے مسلمان ہونے کے طعنے دیتا رہتا۔ طلاق کے بعد چنچل واپس بمبئی آ گئی۔ میری اس سے بات ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ لاہور بلوا لیا اور پھر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ میرے خوابوں کے بعد شاید چنچل کو بھی یقین تھا کہ ایک دن وہ بھی مسلمان ہو جائے گی۔ ہم نے اس کا نام نادیہ رکھا۔ میرے خاوند کے رشتہ دار ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے۔ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تو میرے خاوند کا خاندان بھی نشانے پر تھا۔ میرے خاوند کے بھائی کو شاید ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے خاوند نے کہا، ہمیں پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے پاس 2 انتخاب تھے، ایک کینیڈا، دوسرا برطانیہ کا۔ ہم نے برطانیہ کا فیصلہ کیا اور سب کچھ بیچ کر لندن آ گئے۔ میرے والد کی لاہور میں بہت جائیداد تھی، لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نہ مل سکا، لیکن خاندان والوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ میرے خاوند کا آج سے 10 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ نادیہ میرا آخری سہارا ہے، لیکن سب سے بڑا سہارا مجھے میرے رب کا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ الحمدللہ آج میں اور میری بیٹی اسلام پر مکمل عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جو لوگ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں پروردگار نے ایسے انعامات اور نعمتوں کا بندوبست کر رکھا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔